آداب دوست، مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ آئینی بینچ کے اس فیصلے سے آسام میں شہریت کو لے کر اندیشہ اور خدشات کے جو بادل چھائے ہوئے تھے وہ بڑی حد تک چھٹ گئے ہیں۔ اس فیصلے کا سماج میں رہنے والے ہر شخص کو فائدہ پہنچے گا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے جو ان دنوں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے ازبکستان گئے ہوئے ہیں، اس فیصلے پر اپنے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم عدالت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے دستور کی روشنی میں دفعہ 6A کی بہت ہی مناسب اور درست وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئینی بینچ کے اس فیصلے سے آسام میں شہریت کو لے کر اندیشہ اور خدشات کے جو بادل چھائے ہوئے تھے وہ بڑی حد تک چھٹ گئے ہیں۔ اس فیصلے کا سماج میں رہنے والے ہر شخص کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ مولانا مدنی نے کہا کہ نفرت اور تعصب کی سیاست کے اس دور میں جہاں ایک طرف اس طرح کے مسائل کھڑے کر کے مذہبی شدت پسندی اور منافرت کی آگ لگانے والے لوگ موجود ہیں، آئینی بینچ کا یہ فیصلہ بتاتا ہے کہ آگ پر پانی ڈالنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ مولانا مدنی نے یہ بھی کہا کہ موجودہ آسام حکومت کھل کر مسلم مخالف ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ دفعہ 6A کسی طرح منسوخ ہو جائے، کیونکہ اس صورت میں 50 لاکھ مسلمانوں کی شہریت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ وہاں کا وزیر اعلیٰ آئے دن مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ در حقیقت ایسا کر کے وہ ریاست کے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی ایک ایسی خلیج پیدا کرنے کے درپے ہے جس کو آسانی سے پاٹا نہ جا سکے، مگر آج جو فیصلہ آیا ہے وہ نہ صرف تاریخی اور غیر معمولی ہے بلکہ اس سے ان فرقہ پرست عناصر کے جذبوں پر سرد اوس پڑ گئی ہے جو اس امید میں پاگل ہوئے جا رہے تھے کہ دفعہ 6A کی منسوخی کے بعد مسلمانوں کو غیر ملکی قرار دے کر ریاست سے نکال باہر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخی آسام معاہدے کے بعد 1951 شہریت ایکٹ میں ترمیم دفعہ 6A داخل کر کے شہریت کی حتمی بنیاد 25 مارچ 1971 مقرر کر دی گئی تھی۔ اس ترمیم کو پارلیمنٹ میں باقاعدہ منظوری دی گئی تھی اور اس کو تمام اپوزیشن پارٹیوں نے بھی تسلیم کیا تھا، ان میں BJP بھی شامل تھی، لیکن بعد میں اس حساس مسئلے کو سیاسی رنگ دے دیا گیا اور زور و شور سے تشہیر کیا گیا کہ اس ترمیم سے جو لوگ غیر قانونی طور پر ریاست میں داخل ہوئے ہیں انہیں شہریت مل جائے گی۔ اس سے آسام کی تہذیب و ثقافت بھی متاثر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو فرقہ پرست عناصر نے نہ صرف فرقہ وارانہ رنگ دے دیا بلکہ اس کے نتیجے میں ریاست میں NRC بھی نافذ کر دی گئی، مگر دفعہ 6A کو لے کر تذبذب برقرار رہا کیونکہ اس کو غیر آئینی قرار دینے کے لیے کچھ تنظیمیں اور لوگ سپریم کورٹ چلے گئے تھے، اس لیے شہریت کے لیے حتمی تاریخ کا تعین بھی نہیں ہو سکا تھا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ آج سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے دفعہ 6A پر نہ صرف اپنی مہر ثبت کر دی بلکہ شہریت کے لیے وہی کٹ آف تاریخ مقرر کر دی جس کی پیروی پہلے دن سے جمعیت علماء ہند کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے عام لوگوں کا عدلیہ میں اعتماد مزید بڑھا ہے۔ اس کے لیے ہمارے وہ وکلاء بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اس اہم اور بڑے مقدمے کو بڑی محنت اور نظم و ضبط کے ساتھ لڑا اور اپنے دلائل سے آئینی بینچ کو قائل کیا کہ دفعہ 6A آسام میں امن و اتحاد اور استحکام کے قیام کے لیے کس قدر ضروری ہے، اور اگر اسے رد کر دیا گیا تو آسام میں ایک بڑے انسانی بحران کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ مولانا مدنی نے آج کے فیصلے پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہا کہ 2017 میں پنچایت سرٹیفکیٹ کو شہریت کا ثبوت ماننے والے فیصلے پر مجھے اپنی جماعتی زندگی میں جس قدر مسرت اور خوشی ہوئی تھی اس سے کہیں زیادہ آج کے اس اہم آئینی بینچ کے تاریخ ساز فیصلے پر ہو رہی ہے۔ قابل ذکر ہے جمعیت علماء ہند روز اول ہی سے اس اہم مقدمے میں فریق ہے۔ ناظرین اکرام، یہ رہا مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان جو میں نے آپ حضرات کی خدمت پیش کیا۔ اسی دوران ایک بہت بڑی خبر ضلع بہریچ سے کھل کے آ رہی ہے جو تبصرہ کرتے ہیں مشہور صحافی سمیع اللہ خان۔ لکھتے ہیں کہ بہریچ معاملے کے ملزمین کو UP پولیس نے انکاؤنٹر میں قتل کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ یہ انکاؤنٹر میں قتل کرنا گینگوار طرز کے انارکی ہے۔ اگر کوئی ملزم ہے تو اسے عدالت اور قانونی مراحل کے ذریعے سزا دی جائے، لیکن اگر معاملہ مسلمانوں سے متعلق ہے
تو انکاؤنٹر اور بلڈوزر کے ذریعے ناانصافی کی لت لگ گئی ہے۔ بہرائچ میں مسلمانوں پر یوگی آدتیہ ناتھ نے بدترین ظلم کی قیامت ڈھا رکھی ہے۔ ابھی تو یہ طے بھی نہیں ہوا تھا کہ جن مسلمانوں کو ملزم بتایا جا رہا ہے وہ واقعی ملزم بھی ہیں یا نہیں۔ اس سے پہلے ہی اتر پردیش پولیس نے انہیں انکاؤنٹر میں قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایسی سطح کی ناانصافی اور ظلم و بربریت کے نتیجے میں مسلم سماج کی نفسیات کیسی ہوتی جائے گی۔ یوگی آدتیہ ناتھ اتر پردیش میں مسلمانوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو مذاق بنا کر رکھا ہے۔ یوگی نے پولیس کو مسلمانوں پر درندگی کی تربیت دے رکھی ہے۔ یہ درندگی اس ملک میں کسی کے بھی حق میں خیر نہیں لائے گی۔ یوگی آدتیہ ناتھ اگر اپنے ایڈمنسٹریشن کو ہی ملزمین کے قتل کا ٹھیکہ دے رہا ہے تو اسے چاہیے کہ ریاست میں عدالتوں پر تالے لگائے اور ان کی جگہ کورٹ آف بلڈوزر اور انکاؤنٹر اسٹیشن تعمیر کرے۔ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک انتہائی ناقابل برداشت ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے ظلم و ستم کے خلاف ایک ملک گیر احتجاج تمام قائدین کو چھیڑنا چاہیے۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف انٹرنیشنل میڈیا میں بات اٹھائی جائے اور تمام مسلم قیادت یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف اتحاد کرے، ورنہ یہ مسلم دشمنی میں ظلم و ستم کی ہر فرعونیت پار کر جائے گی۔ سمیع اللہ خان۔ ناظرین اکرام، آپ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو کے متعلق کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور چینل پہ اگر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، دبا کر شیئر کر دیں۔ خدا حافظ۔ اس کا الزام میرے پتا اور میرے بھائیوں پہ آیا ہے۔ میرے پتا کا نام عبدالحمید اور میرے بھائی کا نام سرفراز احمد اور محمد فہیم ہے۔ اس دنگے کے بعد 14 تاریخ کو ایس ٹی ایف کی ٹیم میرے گھر پہنچی اور وہاں کیوانہ گنج پہنچی میرے سسرال، اور وہاں میرے گھر کی تلاشی لی۔ جب وہاں کوئی نہیں ملا تو وہ لوگ میرے پتی اسامہ اور میرے دیور شاہد کو لے کے چلے گئے۔ اس کے بعد سے ان لوگوں کا کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ کل 16 تاریخ کو جو ہے مجھے گاؤں سے کچھ پتا چلا کہ جو ہے کل 16 تاریخ کو گاؤں سے مجھے خبر ملی کہ دھرم کاٹے کے پاس سے میرے پاپا اور میرے بھائیوں کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ ایک لوگ اور ہیں، 4 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، لیکن ان کا بھی کچھ پتا نہیں ہے، نہ ان کا کہیں کچھ دکھایا جا رہا ہے، کسی تھانے میں بھی وہ نہیں ہے، نہ کوئی کپتان کچھ بتا رہے ہیں، نہ میڈیا میں کچھ پتا چل رہا ہے۔ ہم کو ڈر ہے کہ ان کو فرضی انکاؤنٹر دکھا کے ان کی ہتیا کر دی جائے گی، اور میرے پتی اسامہ اور شاہد کو بھی میرے پتی اسامہ اور شاہد کی بھی ہتیا کر دی جائے گی۔ مانیہ کیا نویدن کرنا چاہیں گی آپ؟ ہم مانیہ ادھیکش سے نویدن کرنا چاہ رہے ہیں، پردھان منتری جی سے، مکھیہ منتری جی سے نویدن کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو ڈر ہے کہ ان کی ہتیا کر دی جائے گی، اس وجہ سے ان کی سرکشا کی اپیل کر رہی ہوں۔